کوشش تو بہت کی میں نے مگر کوزے میں سمندر بھر نہ سکا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ممتحنۃ بامتحان العظیمہ۔ صلوات۔ اولاً اس جشن سعید کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ باقاعدہ جشن شروع ہو چکا ہے اور اس جشن کی اذان کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ اذان سن کے لوگ جشن کی مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ اصل میں یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ یہ محفل نشر ہو رہی ہے 6 کیمروں کے ذریعے سے، اور آرام پسند افراد تو اپنے قیمتی خریدے ہوئے موبائل سے اپنے گھر پہ ہی محفل کو سن لیں گے، مگر جو اس فرش محفل پہ آنے کی عظمت ہے وہ بستر سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات مل کے پڑھتے ہیں۔ محفل باقاعدہ شروع ضرور ہے، مگر ابھی صدر محترم بھی تشریف نہیں رکھتے، اور ہمارے مدعو شعراء بھی سفر کر کے آئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ مجلس محفل میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا پر درود و سلام ہو۔ آپ کی زیارت کا ایک فقرہ اس تقریر کا عنوان ہے، السلام علیک یا ممتحنۃ بامتحان العظیمہ۔ سلام ہو اس شہزادی سکینہ پر جس کا امتحان ایک عظیم امتحان کے ذریعے سے لیا گیا۔ شاعر ہو یا ذاکر، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سامعین موجود ہوں، ان کے سامنے چند باتیں پیش کرے یا چند شعر سنائے، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ اس عظیم بارگاہ میں مدحت کا شرف ہے جو حاصل ہو رہا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ مجمع بہت ہو، اور جب محفل شروع ہو چکی ہے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز بھی کر رہا ہوں۔ سلام ہو اس شہزادی سکینہ پر جو جس سے ایک عظیم امتحان لیا گیا،
ممتحنہ کہتے ہیں اسے جس کا امتحان لیا گیا ہو. بے امتحان العظیمہ یعنی بہت عظیم امتحان لیا گیا. اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. تو جو خاصان خدا ہیں ان کا امتحان لیا جاتا ہے. اب حضرت ابراہیم کو 1 منٹ میں پہچان لیجئے. حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر اور رسول اور نبی ہیں، خلیل خدا ہیں، صاحب شریعت ہیں. حضور سرور کائنات تک ان کی شریعت کا اجرا رہا، اور جو اس درمیان زندگی بسر کرتے رہے زمانہ فطرت میں، وہ دین ابراہیمی اور شریعت ابراہیمی پر عمل کرتے رہے. ان کا امتحان لیا گیا. میری طرف متوجہ ہوں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کے سامنے نمرود کی مجال تھی کہ وہ حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے آتش نمرودی کے حوالے کر دیتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب بھی ہوئے. نمرود یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ تک ابراہیم کو میں نے پہنچایا. خدا نے کہا تمہاری حیثیت نہیں تھی کہ ابراہیم کو آگ کے حوالے کرتے. امتحان میں نے لیا تھا، امتحان دیا ابراہیم نے. ایک صلوات مل کے پڑھیے. میں بالکل واضح طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ بچے بھی اس کو محسوس کریں. میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹے بچے زیادہ ہیں. تو چونکہ ایک کمسن شاہزادی کی محفل ہے، ان بچوں نے اپنی آمد تو درج کرا دی ہے. اب بزرگ کیا کرتے ہیں یہ ان کا مقدر جانے. ایک صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد. توجہ ہے آپ کی. تو نمرود کی مجال نہیں تھی کہ نمرود جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیتا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو جو خدا نے اختیار دیا تھا یہ اس کے خلاف تھا کہ نمرود جیسا کمزور حضرت ابراہیم کو زبردستی آگ میں ڈال دیتا. تو ہم نے قرآن کی آیت سے سبق سیکھا کہ جب خالق کائنات نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے خلیل کا امتحان لیا تو نمرود یہ نہ سمجھے کہ میں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا ہے. یہ میرا امتحان تھا کہ ابراہیم آگ میں گئے. اچھا اس کا ثبوت کیا ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. آپ کہیں گے اس پہ دلیل کیا ہے کہ ابراہیم کو نمرود نے آگ میں تو ڈلوایا مگر یہ کہ وہ بے اختیار تھا. میں نے کہا اس کے بے اختیار ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس آگ سے ہوا کے پرندے جھلس جاتے تھے وہ ابراہیم کو نقصان نہ پہنچا سکی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ابراہیم کو نقصان نہ پہنچانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اختیار نمرود کا نہیں تھا بلکہ وہ بے بس تھا. بے بس کیوں تھا؟ آگ تو اس نے جلوائی مگر آگ جلا نہیں سکی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یزید نے اپنے اختیار کا استعمال کیا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل حرم کو قید کیا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں انہیں قیدی بنا رہا ہوں، میں صاحب اختیار ہوں.
میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہاں پہ ایک مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے. یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا اسیران کربلا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ اگر دیکھیں یزید کا مقصد کیا تھا؟ حسین سے بیعت لینا، یہ یزید کا مقصد ہے. اگر وہ کامیاب ہوتا تو بیعت لے لیتا. امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا شہادت، اور امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. تو اب یہ بالکل واضح ہے کہ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. شہادت امام کے بعد یزید نے اپنے ظاہری اختیارات کا استعمال کیا اور اہل حرم کو اسیر بنایا. اب دیکھتے یہ ہیں کہ مقصد یزید کا پورا ہوتا ہے کہ اسیران کربلا کا پورا ہوتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اسیران کربلا جو اسیر ہوئے ہیں یہ اپنی مرضی سے ہوئے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ورنہ ان شہزادیوں میں سے اگر ایک شہزادی بھی اپنے ہاتھ بلند کر کے خدا سے التجا کر دیتی تو ساری دنیا ایک طرف ہوتی، مگر اسیران کربلا کو اسیر نہ کر پاتی. ایک درود تو پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد پر. غور فرما رہے ہیں؟ تو ان کا اختیار بالکل بھی نہیں تھا. آپ کہیں گے کہ پھر شہزادیوں نے بددعا کی تو نہیں؟ تو اس کے لیے روایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب وقت رخصت آئے ہیں تو حضرت زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری بہن صبر کرنا. تو جناب زینب نے فرمایا اب میں اس طرح سے صبر کروں گی کہ صبر بھی زینب کے سامنے عاجز آ جائے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں اس کا مطلب ثانی زہرا نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس میں مقصد چھپا ہوا تھا. کیا مقصد چھپا ہوا تھا؟ مقصد حسین تو کربلا میں پورا ہو گیا. اب ایک مقصد یہاں سے اور تھا، اسے سن لے اور تقریر ختم کرتا ہوں. ایک مقصد یہاں سے اور تھا، ذرا سی توجہ کیجیے گا. جب جناب محمد حنفیہ نے مکے میں امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ کا جانا ضروری ہے اور آپ کربلا جائیں گے تو جائیے، مگر اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائیے. اس مضمون کو ضرور سن لیں گے، یہی تقریر کا سب سے اہم رخ ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اہل حرم کو اپنے ساتھ کربلا نہ لے جاؤں تو پھر ہمارے قاتلوں کے چہرے سے نقاب کون ہٹائے گا؟ ایک مل کے درود پڑھ دیجئے. اگر میں اہل حرم کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں، میری طرف متوجہ رہیں، تو پھر میرے قاتلوں کے چہرے سے نقاب کون ہٹائے گا؟ تو یہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے سے پہلے اسیروں کے اسیر ہونے کی داستان کا مقصد بیان کر دیا جناب محمد حنفیہ سے. اگر لفظوں کی دستار آپ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیں علی کا بیٹا، علی کے بیٹے سے ہم کلام ہے. سن نہیں رہے آپ؟ امام حسین بھی علی کے بیٹے، جناب محمد حنفیہ بھی علی کے بیٹے ہیں. دونوں علی کے بیٹے ہیں. ایک کا سوال ہے، دوسرے کا جواب ہے. دو علی کے بیٹوں نے اسیران کربلا کی اسیری کا مقصد بیان کر دیا. محمد حنفیہ نے سوال کیا، امام حسین نے جواب دیا کہ اسیروں کی اسیری کا مقصد یہ ہے تاکہ قاتل کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے. آپ اس کا مطلب سمجھے تو میں کیا عرض کروں؟ اس کا مطلب آل محمد نے جس قاتل کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہا ہٹا دیا، اور جن قاتلوں کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹانا چاہا نہیں ہٹایا. اس لیے کہ ان کے چہرے سے نقاب اس وقت ہٹے گی جب فاطمہ کا آخری لاجلہ آئے گا. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. تو ایک مقصد
اسیروں کی اسیری کا سامنے آیا. دیکھیں میں جناب سکینہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسیروں کی اسیری کا مقصد سمجھ میں آیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا معصومین علیہ السلام کے جو قاتل ہیں ان کے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں میں, ذرا سا سنیے گا. جب یزید جناب سکینہ سے ہم کلام ہوا اور خطاب کرنے لگا تو جناب سکینہ نے سوال و جواب کے درمیان ایک فقرہ کہا. دیکھیں آج بھی میں اس دن سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک مسلمان یزید کا دفاع کر رہا تھا کہ یزید نے سب سے پہلے ماتم کیا ہے امام حسین کا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, یزید نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا. تو میں تو خوش ہو گیا. تو پھر یزیدی ہاتھ باندھے کے کھڑے ہیں. اگر ماتم سب سے پہلے یزید نے کیا ہے تو پھر یزیدی ہاتھ باندھے کے کھڑے ہیں, انہیں بھی ماتم کرنا چاہیے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سا غور فرمائیے گا. مگر بات حضرت سکینہ تک پہنچتی ہے. حضرت سکینہ سے جب یزید ہم کلام تھا تو جناب سکینہ نے کہا تیرے ظالم سپاہیوں نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی. یہ صفائی دے رہا ہے کہ یزید حسین کا قاتل نہیں ہے. حضرت سکینہ یزید سے کہہ رہی ہے تیرے ظالم سپاہیوں نے میرے بابا کو قتل کیا, ہمارے خیام جلائے, پھر ہمارے سروں سے چادریں چھینی. سرے دربار حضرت سکینہ نے 4 برس کے سن میں بنی امیہ کے چہرے سے نقاب ہٹایا. ایک درود پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد پر. اور فرما رہے ہیں بنی امیہ 4 برس کے سن میں, بس بات آخری ہو گئی, 4 برس کے سن میں جناب سکینہ نے خالی یزید نہیں بنی امیہ کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور وہیں سے پہچان لیے گئے. میں ایک بات کہہ دوں اگر آپ مسکرا کے اسے قبول کر لیں. جناب سکینہ نے جس ظالم کو بے نقاب کیا آج کھلے عام اس پہ لعنت ہوتی ہے. علم اعلان آپ دیکھیں تو اس کمسنی کا معاملہ کیا ہے. دیکھیں پورے واقعے کربلا میں حسین کے گھرانے سے 2 بچوں کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے, ایک شہزادی سکینہ اور ایک جناب علی اصغر. میں توجہ چاہ رہا ہوں, علی اصغر نے معرکہ کربلا کو فتح کیا. سن نہیں رہے آپ, علی اصغر نے معرکہ کربلا کو فتح کیا. دیکھیے فتح کرنے میں جو نتیجہ آئے گا وہ آپ کو خوش ضرور کرے گا. دیکھیے جتنے بھی سپاہی امام حسین علیہ السلام کے جناب علی اصغر سے پہلے گئے, کسی نے 10 مارا, کسی نے 50 کو مارا, کسی نے 100 کو مارا, پورے لشکر کو کسی نے نہیں مارا. آپ سن نہیں رہے ہیں, میں توجہ چاہ رہا ہوں. جتنے سپاہی تھے امام حسین علیہ السلام کے اس میں سے کسی بھی سپاہی نے سب کو نہیں مارا. کسی نے 10, کسی نے 20, کسی نے 50, کسی نے 100 مارے. یہ مجاہد ہیں. مگر میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں پورے لشکر یزید پر جس کا حملہ ہوا وہ علی اصغر ہے. آپ سن نہیں رہے, میں توجہ چاہ رہا ہوں. تمام 72 میں سے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی بھی مجاہد کربلا نے تمام یزیدیوں پہ حملہ نہیں کیا. مگر علی اصغر ایسا مجاہد ہے کہ اس نے باپ کے ہاتھوں پر سے جتنا بھی لاکھوں کا لشکر تھا ایک ساتھ سب پہ حملہ کیا اور حملہ کارگر ہوا.
آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، کون سا تیر چلایا جناب علی اصغر نے، کون سی تلوار ماری کہ سارے یزیدی مر گئے؟ میں نے کہا کسی نے 10 گردنیں کاٹی، کسی نے 20 گردنیں کاٹی، کسی نے 100 گردنیں کاٹی، مگر علی اصغر نے لاکھوں کو ایک ساتھ رلایا۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ محفل سجی سجائی ہو، محفل سجی سجائی اسی وقت ہوتی ہے جب ایک مفہوم محفل میں بیان کیا جائے۔ جناب علی اصغر نے لاکھوں کو ایک حملے میں رلایا، ایک حملے میں رلایا۔ تو جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ سب سے پہلا ماتم یزید نے کیا، تو میں نے کہا کہ جب سب سے پہلا ماتم یزید نے کیا تو پھر ماتم بدعت کیوں ہو گیا؟ توجہ ہے؟ اور پھر جب سارا لشکر کربلا میں رویا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب سارا لشکر کربلا میں رویا تو پھر رونا کیسے بدعت ہو گیا؟ آپ سن ہی نہیں رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب صرف یزید بچا تھا۔ علی اصغر کے حملے سے حضرت سکینہ نے کہا اگر دربار میں جا کے یزید کو نہ رلایا تو آپ دیکھیں کہ جناب علی اصغر نے تنہا جو حملہ کیا وہ کتنا کارآمد تھا، سارے لشکر کو رلایا ہے۔ ایک بات میں آپ سے بتا دوں، جیسے میں تلوار لیے کھڑا ہوں آپ پہ حملہ کرنے کے لیے، آپ اپنی تلوار لے کے میری طرف بڑھیے تو یا آپ کی تلوار میں گرا دوں گا یا میری تلوار آپ گرا دیں گے۔ دو وجہوں سے خالی نہیں ہے، یا تو آپ کی تلوار گرے گی یا ہماری گرے گی۔ ہارے گا کون؟ جس کا اسلحہ ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر آئے۔ آپ سن نہیں رہے ہیں؟ ہارے گا کون؟ جس کا اسلحہ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آئے، وہ ہارے گا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا میں ہرملا مقابل تھا جناب علی اصغر کے، اب بتائیے اصغر کا تیر زمین پہ آیا کہ ہرملا کا تیر زمین پہ گرا؟ تو اسیران کربلا کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیں، اور نقاب ہٹا دیا۔ یزید اتنا بے نقاب ہوا کہ دیکھیں میں ایک آخری بات کہہ دوں، اسے دل لگا کے سن لیجئے گا۔ شیطان پہ لعنت کون کرتا ہے؟ عیسائی، یہودی، مجوسی، زرتشتی؟ کون کرتا ہے شیطان پہ لعنت؟ صرف مسلمان۔ پہلے نبی کے زمانے سے لعنت شروع ہوئی ہے، آپ سن ہی نہیں رہے ہیں۔ پہلے نبی کے زمانے سے لعنت شروع ہوئی، کس پہ؟ شیطان پہ لعنت شروع ہوئی۔ پہلے کس نے لعنت کی؟ خدا نے لعنت کی۔ کس پہ؟ شیطان پر۔ فخرج انکا رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو لعنتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو لعنت پہلے نبی کے زمانے سے شروع ہوئی۔ آج دنیا میں عیسائی شیطان پہ لعنت نہیں کرتے، یہودی شیطان پہ لعنت نہیں کرتے۔ ادھر آ جائیے، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے، یہ جگہ غور کر رہے ہیں۔ اب ان شعراء کو دو عظمتیں مل جائیں گی، ایک تو فرش کی زینت ہیں، پھر اس کے بعد اسٹیج کی زینت ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیے مل کے محمد متوجہ ہے آپ؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہرملا جس کا ہاتھ لرزا، اور ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ہاتھ اس کا کانپا اور تیر ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا، لرزہ برندام ہوا۔ اگر حسین کے ہاتھوں پہ
علی نے مقابل میں زلزلہ پیدا کر دیا تو آپ کو تعجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو علی اصغر کی گہوارے کی میراث ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، بس آخری بات کہہ رہا ہوں۔ تو جناب سکینہ جو اسیر ہو کے شام تک گئی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا جائے، اور یقیناً نقاب ہٹ گیا۔ حضرت سکینہ نے جسے بے نقاب کیا، بس یہ آخری بات ہے، وہ تا قیام قیامت لعنتی رہے گا۔ جسے جناب سکینہ نے بھرے دربار میں بے نقاب کیا، وہ قیام قیامت تک، دیکھیں دربار میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ یزید کو ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیں، اور یہ جناب سکینہ ہی کا ورثہ ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں، یہ جناب سکینہ ہی کا ورثہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنی حیات میں حاکم وقت کے دربار میں جا کر اس پہ لعنت کر کے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا، اور حضرت سکینہ نے دربار شام جا کر اپنے بابا کے قاتل کو ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا۔ تو یہ مقصد تھا جناب سکینہ کا، اسی لیے معصوم امام فرماتے ہیں السلام علیک یا ممتحنۃ بامتحان العظیمہ، سلام ہو اس ممتحنہ پر جس سے ایک عظیم امتحان لیا گیا۔ جزاک اللہ۔ آپ حضرات تشریف لا چکے ہیں، اور اب محفل کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ناظم محفل بھی تشریف لے آئے ہیں، اور میں اپنی گفتگو کو اسی بات پہ تمام کر رہا ہوں کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ مسلسل جب تک ہم حیات رہیں اس جشن سعید کو برگزار کرتے رہیں، اور ہمارے اہل بستی کو یہ توفیق ہو کہ آئے ہوئے ہمارے مہمان شعراء اور مداحوں کو آ کے سماعت کریں، اور بارگاہ جناب سکینہ سے اجر کے حقدار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اچھا، میرے والد کے 2 قطعے ہیں چھوٹی بہر میں، جو فرمائش پہ میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امیر المومنین کی شان میں ہے کہ کچھ مدح علی میں کر نہ سکا، کچھ مدح علی میں کر نہ سکا، وہ منزل تھی کہ گزر نہ سکا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ منتظر صاحب کو سوشل میڈیا پہ تو برابر دیکھتا رہا، بالمشافہہ آج دیکھ رہا ہوں، تو میں اپنے والد کے یہ 2 قطعے پیش کر رہا ہوں کہ کچھ مدح علی میں کر نہ سکا۔ یہ ہے شاعری کی دنیا جس سے ہم کوسوں دور ہیں، صرف وراثتاً اسے پڑھے دے رہا ہوں۔ کچھ مدح علی میں کر نہ سکا، وہ منزل تھی کہ گزر نہ سکا۔ 2 آخر کے مصرے ضرور سنیں گے۔ کوشش تو بہت کی میں نے مگر کوزے میں سمندر بھر نہ سکا۔ ان دونوں قطعوں کا عنوان ہے تصویر کے 2 رخ، کہ کچھ مدح علی میں کر نہ سکا، وہ منزل تھی کہ گزر نہ سکا، کوشش تو بہت کی میں نے مگر، ناظم صاحب ایسے ہی تو دہراتے ہیں نا شعرا، کچھ مدح علی میں کر نہ سکا، وہ منزل تھی کہ گزر نہ سکا، کوشش تو بہت کی میں نے مگر کوزے میں سمندر بھر نہ سکا۔ تصویر کا دوسرا رخ سماعت فرمائیں گے۔ پھر میرے والد ماجد خدا انہیں غریق رحمت کرے، شفاعت جناب سکینہ انہیں نصیب ہو، فرماتے ہیں کہ ابھی تو کر نہ سکا تھا، اب فرماتے ہیں کہ جب مدح علی میں کرتا ہوں۔ دیکھیے وہ میں اور ہم بہت خراب ہے،
مگر یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے جب مدح علی میں کرتا ہوں لغزش نہ کہیں ہو ڈرتا ہوں. جب مدح علی میں کرتا ہوں لغزش نہ کہیں ہو ڈرتا ہوں. ہے کام بہت مشکل لیکن کوزے میں سمندر بھرتا.